السلام علیکم دوستو، آئیے آپ کا اسلامک ریمائنڈر چینل پر سواگت ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی پیاری صبر کی مثال پیش کرنے والی کہانی سنانے والے ہیں جو ہمیں نبی ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ چلیے اس مثال بھری واقعے کی شروعات کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان جس کی ساری دولت، بچے اور صحت چھین لی جائے پھر بھی اللہ کا شکر گزار کیسے رہ سکتا ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ کیسے نبی ایوب علیہ السلام نے اس مشکلوں کا سامنا کیسے کیا اور اللہ کی مدد سے کیسے جیت حاصل کی۔ آخر تک بنے رہیے کیونکہ اس کہانی میں چھپے ہیں کئی انمول سبق۔ کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ آلمائٹی اللہ سبحانہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا انہی کے لیے سکون ہے اور وہ ہی صحیح راستے پر ہیں۔ یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں آپ کا رب حکیم اور علیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب کا تحفہ دیا۔ ہم نے ایک کو صحیح راستے پر چلایا جیسے پہلے نوح کو صحیح راستے پر چلایا تھا، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ اسی طرح ہم اچھائی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ برکت دی تھی۔ وہ مضبوط اور صحت مند تھے۔ ان کے پاس بہت ساری زمینیں، جانور اور ایک نیک اور خوبصورت پریوار تھا۔ وہ اپنی قوم کے نیتا تھے اور لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے رتبے اور دولت کے باوجود ایوب کبھی غرور میں نہیں آئے۔ وہ ہمیشہ ونمر رہے۔ انہوں نے ضرورت مندوں کی مدد کی اور ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ جنت میں بات چیت۔ ایک دن جنت میں فرشتوں نے سب سے اچھے انسانوں پر چرچا کی۔ ایک فرشتے نے کہا، آج زمین پر سب سے اچھا انسان ایوب ہے، جو اچھے اخلاق کا انسان ہے اور بہت ہمت دکھاتا ہے اور ہمیشہ اپنے عظیم رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ایک بہتر مثال ہے۔ بدلے میں اس کے رب نے اسے لمبی عمر اور بہت سارے نوکر دیے ہیں۔ ضرورت مند اور غریب اس کے اچھے نصیب میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ غریبوں کو کھانا اور کپڑے دیتا ہے اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو احساس کراتا ہے جو اس کی چیریٹی حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس پر احسان کر رہے ہیں۔ اتنا رحیم اور نرم ہے وہ۔ ابلیس کی سازش۔ شیطان ابلیس جو پاس ہی تھا اس چرچا کو سن کر بہت غصے میں ہو گیا۔ اس نے فوراً ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے کی سازش رچنی شروع کر دی۔ اس نے ایوب کے دل میں دنیاوی عیش و آرام کے بارے میں برے خیالات ڈالنے شروع کر دیے، لیکن نبی ایوب علیہ السلام اللہ کے سچے سیوک تھے اور آسانی سے نہیں ڈگمگائے۔ اس سے ابلیس اور بھی غصے میں آ گیا۔ ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہا کہ ایوب علیہ السلام اس کے سچے سیوک نہیں ہیں اور صرف اپنی دولت کھونے کے ڈر سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ دولت کا کھونا۔ اگر آپ اس کی دولت چھین لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زبان آپ کا نام نہیں لے گی اور اس کی نماز بند ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتے ہیں نے ابلیس کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایوب ان کے سب سے اچھے یقین کرنے والوں میں سے ہیں اور صرف دنیاوی دولت کے لیے
اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ایوب علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ابلیس کو اجازت دے دی تاکہ ابلیس کو ان کے سچے سیوک ہونے کی پوری سچائی دکھا سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایوب کی دولت کم ہونے لگی، ان کی زمین، جانور، نوکر اور پیسے دھیرے دھیرے ان سے دور ہو گئے اور وہ کچھ نہیں رہے۔ بچوں کی موت۔ ابلیس نے ایوب کے پاس ایک بوڑھے انسان کے روپ میں جا کر کہا، تمہاری ساری دولت چلی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے گئی ہے کیونکہ تم نے بہت زیادہ چیریٹی دی ہے۔ اللہ کی لگاتار نمازوں میں لگے رہنا بیکار ہے۔ अन्य لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تمہارے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر اللہ کے پاس نقصان کو روکنے کی طاقت ہوتی تو وہ تمہاری دولت کی حفاظت کرتے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے، اور جو بھی دولت میرے پاس ہے وہ اللہ کی ہے، اس لیے اس کے پاس ہر حق ہے کہ وہ اسے مجھ سے واپس لے لے۔ ایوب نے پھر مڑ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کی شکر گزاری کرنا جاری رکھا۔ ابلیس نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہا، میں نے ایوب کی ساری دولت چھین لی ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کا شکر گزار ہے، لیکن وہ اپنی مایوسی چھپا رہا ہے۔ ماں باپ کا اصلی امتحان ان کے بچوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایوب آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ جانتے تھے کہ ایوب کا یقین اور ان کے رب کے لیے محبت کبھی نہیں ڈگمگائے گی، لیکن انہوں نے ایوب علیہ السلام کو اور ادھک آزمانے کے لیے ابلیس کو اجازت دے دی۔ ایوب علیہ السلام جس میں ان کے بچے رہا کرتے تھے، ان کی عمارت گر گئی اور ان کے 14 سندر بچے مر گئے۔ ابلیس پھر سے ایوب کے پاس ایک رحم دل درشک کے روپ میں آیا اور دکھی ہو کر بولا، جس حالت میں آپ کے بچے مرے ہیں وہ بہت دکھ بھری بات ہے۔ بنا شک کہ آپ کا رب آپ کی سبھی عبادتوں کا انعام نہیں دے رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اتر دیا، ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور وہی چیز لے لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے اور میرے لیے ناپسند ہے۔ اللہ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہے، اور وہی چیز لے لیتا ہے جو وہ دیکھتا ہے کہ وہ میرے لیے ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ سبھی بچے میرے لیے ایک سخت امتحان ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں مجھ سے لے لیا، چاہے کوئی بھی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان ہو، چاہے کوئی بھی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان بھری ہو، میں اپنے یقین میں مضبوط رہوں گا اور اپنے پیدا کرنے والے کا شکر گزار رہوں گا۔ صحت کے امتحان۔ ابلیس نے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جا کر کہا، میرے رب، ایوب کی دولت چلی گئی ہے، اس کے بچے مر چکے ہیں اور وہ ابھی بھی صحت مند ہے، اور جب تک وہ صحت مند رہے گا وہ آپ کی عبادت کرتا رہے گا تاکہ وہ اپنی دولت پا سکے اور زیادہ بچے پیدا کر سکے۔ مجھے اس کے جسم پر حق دیں تاکہ میں اسے کمزور کر سکوں۔ وہ پورے طور پر آپ کی عبادت چھوڑ دے گا اور نافرمان بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی دعا سویکار کر لی، لیکن اسے حکم دیا، میں تمہیں اس کے جسم پر حق دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں پر میرے اور میرے مذہب کا علم ہے۔ کچھ ہی سمے بعد ایوب کی صحت بگڑنے لگی، وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کے جسم کی توچا گرنے لگی، جس سے ان کی ماس پیشیاں اور ہڈیاں دکھائی دینے لگی، لیکن جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کیول 2 ہی انگ کام کرتے تھے، ان کا دل اور ان کی زبان، جن کا استعمال وہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے کرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام نے جتنا درد سہا، لیکن انہوں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی یا اپنے یقین میں ڈگمگائے نہیں۔ شہر کے لوگ چرچا کرنے لگے، اگر ایوب ایک اچھے انسان ہوتے تو اللہ ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا،
اور آخر میں انہوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان کے رشتہ دار، دوست اور سبھی جو ایوب سے پیار اور عزت کرتے تھے نے انہیں چھوڑ دیا، سوائے ان کی پیاری بیوی رحمہ کی وفاداری۔ کئی سالوں تک ایوب علیہ السلام اپنے حالات میں دکھ سہتے رہے۔ کیول رحمہ ان کے ساتھ تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اور کوئی آمدنی نہیں تھی، اس لیے ان کی پتنی نے کام ڈھونڈا اور انہیں کھانا اور ضرورت کی چیزیں لا کر دی۔ رحمہ ہمیشہ ان کی پتنی کے روپ میں ان کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، اپنے پتی کے ساتھ وفادار رہتی تھی اور ان سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ سمے کے ساتھ رحمہ کا صبر کم ہونے لگا، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کے لیے وفادار رہیں۔ انہوں نے کہا، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ صحت مند تھے اور آپ کے پاس دولت اور بچے تھے۔ اتنے سال بیت گئے اور آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے، لیکن آپ کے اچھے اخلاق نے آپ کو ان مشکل وقت میں بھی سہارا دیا ہے۔ میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں، لیکن میرا صبر ختم ہو رہا ہے۔ کیا آپ اپنے رب سے دعا نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی حالت کو سدھار دیں؟ ایوب علیہ السلام نے اتر دیا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے لیے کیا مانگوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی تک اپنی زندگی کے مشکل وقت کے آدھے سمے میں بھی سہن نہیں کیا۔ میں نے خوشی اور دولت میں 70 سال بتائے ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ سے یہ مانگ نہیں سکتا کہ وہ مجھے پریشانیوں سے بچا لے۔ جب تک کہ میں پریشانیوں کے سمے میں بھی 70 سال نہ بتاؤں، اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں اس مشکل کو سہن کروں تو مجھے خوشی سے اس پریشانی کو برداشت کرنا چاہیے۔ آخری امتحان اور انعام۔ رحمہ کا صبر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے پھر سے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں، اور انہوں نے جھنجھلا کر کہا کہ کتنا لمبا وقت لگے گا جب تک اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایوب علیہ السلام غصے میں تھے۔ ان کی پیاری بیوی اللہ کے حکموں پر سوال اٹھا رہی تھی اور انہوں نے کس کر کہا، میں تمہیں قسم کھاتا ہوں اگر مجھے اللہ نے ٹھیک کیا تو میں تمہیں 100 کوڑے یا 100 بار ماروں گا۔ رحمہ نے کہا، مجھے اللہ کے حکم پر یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا، اور وہ چلی گئی۔ اس وقت کے دوران ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اپنی تکلیفوں کے بارے میں بتایا۔ میرے رب، درد مجھے چھو گیا ہے اور تو سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی مدد۔ اللہ نے ایوب کی دعا قبول کی اور ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان سے کہا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے پیر زمین پر مارو۔ انہوں نے ایسا کیا اور زمین میں سے ایک ٹھنڈے پانی کا جھرنا نکلا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ وہ اس پانی سے نہائیں اور پیئیں۔ رام نے وہی کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا اور وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے ان کی صحت واپس کر دی اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ دولت دی۔ اللہ نے ان کی بیوی کو بھی معاف کر دیا اور انہیں 100 چھڑیوں کی ایک چھڑی بنا کر مارنے کا حکم دیا۔ اس طرح ایوب علیہ السلام کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں باقی حصے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی حالات میں ہمیں اللہ پر یقین توکل نہیں چھوڑنا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اس طرح ایوب علیہ السلام کے امتحان کا سمے ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے باقی حصوں میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی بھی حالات میں ہمیں اللہ پر یقین نہیں چھوڑنا اور صبر کرتے جانا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا